خوشی کا ہے عید ہے نام، ہے مومنوں کے لیے انعام، دن ہے خوشی کا ہے عید ہے نام، ہے مومنوں کے لیے انعام، سبحان اللہ و بحمدہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ خوشی کے ایام میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ بڑھتے ہیں تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کی طرف اور تلاوت قرآن سے اپنے دلوں کو منور کرتے ہیں۔ یاد رہے، جب بھی قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، ہمیں سننے کی سعادت حاصل ہو تو ہمیشہ با ادب احترام کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کو سماعت کیجیے، توجہ تلاوت کی طرف رکھیے، ادھر ادھر کسی اور کام میں مصروف نہ رہیں بلکہ بالکل فارغ ہو جائیں اور اللہ جل جلالہ کے کلام کو سماعت کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا۔ آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہیں نیچی کیے، دو زانوں بیٹھیے اور مزید یہ بھی نیت کیجیے کہ رضائے الہی کے لیے حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ اور اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشک باری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وتقطعوا أمرهم بينهم، كل إلينا راجعون، فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون، وحرام على قرية أهلكناها أنهم
بسم اللہ الرحمن الرحیم ان هذه امتكم امة واحدة إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون صدق الله العظيم ماشاءاللہ عز و جل قرآن پاک کی تلاوت کو سماعت کیا۔ اب آئیے بڑھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدحت سرائی کی طرف۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت پڑھی جائے گی، کلام پڑھا جائے گا۔ آئیے کلام سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ علیہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، گر حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو۔ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، ارے بگڑے بھی بنا دیتا ہے یہ نام محمد۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ خاک مجھ میں کمال کیا بات کیا بات رکھا ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے،
نے سنبھال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ، میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ، مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے، مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، اور کوئی اس کو گرا نہیں سکتا، کوئی اس کو گرا نہیں سکتا، جس کو تو نے سنبھال رکھا ہے، جس کو تو نے سنبھال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، سب نے ٹھکرا دیا تو کیا پرواہ، سب نے ٹھکرا دیا تو کیا پرواہ، آقا اپنے تو خیال رکھا ہے، آپ نے تو خیال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، اور دال سے دافع بلا ہے وہ، دال سے دافع بلا ہے وہ، یوں محمد میں دال رکھا ہے، جو محمد میں دال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، اور تم پہ قربان سب حسین و جمیل، تم پہ قربان سب حسین و جمیل، تم میں ایسا جمال رکھا ہے، تم میں ایسا جمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، اور تیرا اعجاز کب کا مر جاتا، تیرا اعجاز کب کا مر جاتا، آقا تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے، تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یقیناً نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت ہے کہ آج ہمارے بگڑے کام بنتے ہیں،
ہم سے بلائیں دور ہوتی ہیں، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، رب کا فضل ملتا ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی در کے صدقے ہیں جو ہمیں مل رہے ہیں۔ ہم صبح و شام رب کی نعمتوں میں پل رہے ہیں۔ یہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ہی صدقہ ہے۔ اللہ ہمیں اپنے نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق بنائے، اور ہمیں آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت ایسی عطا فرمائے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں رونے والے بنیں، اور تنہائی میں آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی یاد میں تڑپنے والے بنیں، اور ایسا ہو جائے کہ ہم سنتوں کے ایسے آئینہ دار بن جائیں کہ ہمارے عمل و کردار کے ذریعے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار ہو۔ سلسلہ ہے خوشی کے ایام۔ شریعت مطہرہ نے مہمان نوازی کے حوالے سے بھی بہت ساری ایسی باتیں ہمیں بتائی ہیں کہ جس پر عمل کر کے ایک اچھا مہمان بنا جا سکتا ہے اور ایک بہترین میزبان بنا جا سکتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں دعوت کو پسند ضرور کیا جاتا ہے، ہر ایک یہ پسند کرتا ہے کہ مجھے دعوت دی جائے، اور جب دعوت آتی ہے تو خوشی بھی ہوتی ہے نا، خاص طور پہ جو بچے ہوتے ہیں ان کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ تو دعوت میں جانا، دعوت میں جا کر وہاں پر بیٹھنا، اس کے کیا آداب ہیں، کھانے کے کیا آداب ہیں؟ اچھا، پھر میزبان کے لیے مہمان کا اکرام کرنا، اس کے لیے تعظیم کرنا، اس کے لیے انتظام کرنا، اس کا ثواب کیا ہے اور اس کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ ہماری شریعت کیا چاہتی ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مہمان نوازی کے حوالے سے کیسا انداز اختیار کرتے تھے؟ ایک صرف بات عرض کرتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں ایک مہمان آیا۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کاشانہ اقدس میں معلومات کروائی کہ کچھ کھانے کے لیے ہو تو اس مہمان کی مہمان نوازی کی جائے، مگر معلومات کے بعد پتہ چلا کہ دو جہاں کے سرور جن کے ہاتھ میں دنیا اور آخرت کی نعمتوں کی کنجیاں ہیں، ان کے کاشانہ اقدس میں بظاہر کوئی شے نہیں ہے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلام سے ارشاد فرمایا، فلاں غیر مسلم کے پاس جاؤ، یہودی کے پاس جاؤ، اس سے جا کر اتنی جو ہے بطور قرض لے آؤ۔ وہ گئے تو اس نے کہا کہ میں بغیر گروی، بغیر کسی شے کے آپ کو قرض نہیں دوں گا۔ غلام نے آ کر عرض کیا، آقا وہ اس طرح کہہ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واللہ میں آسمانوں میں بھی امین ہوں اور دنیا میں بھی امین ہوں، اگر وہ مجھے دے دیتا تو میں اس کا قرض واپس لوٹا دیتا، مگر میری یہ زرہ لے جاؤ، یہ لوہے کا لباس جو جنگ میں پہنا جاتا ہے، اور یہ بطور گروی رکھوا دو اور اس سے قرض لے آؤ۔ جب وہ قرض لایا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ذریعے ایک مہمان کی مہمان نوازی کی۔ تو آپ دیکھیے کہ مہمان نوازی کرنے کا کتنا اہتمام کیا گیا، پھر اس پر ثواب بھی ہے۔ مہمان نوازی کے آداب ہماری شریعت مطہرہ ہمیں بیان کرتی ہے۔ مفتی صاحب، میں آپ سے آغاز کرتا ہوں۔ مہمان نوازی ایک عمل ہے، ہمارے ہاں رائج ہے۔ مہمان نوازی کی اہمیت پر احکام شریعہ کچھ اس طرح مختصر انداز میں بیان کر دیے جائیں کہ بطور مہمان اور بطور میزبان ہمیں کیا شریعت چاہتی ہے اس پر، تاکہ ہم عمل کر سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی الحمدللہ، ہماری شریعت مطہرہ نے جہاں ہر معاملے میں ایک رہنمائی فرمائی ہے، ہدایت اور واضح احکام بیان کیے ہیں، اس میں ضیافت کا، مہمان نوازی کا ایک پورا چیپٹر ہے، دعوت کا الگ پورا چیپٹر ہے، ابواب ہے، پوری احادیث طیبہ ہیں۔ جب ہم کسی کو مہمان بنانے کے لیے مدعو کریں، دعوت دیں، ٹھیک، تو ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر جو حق بیان کیے، اس میں رشتہ داری ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس حقوق میں سے یہ باتیں بیان کی گئی ہیں۔ جب وہ بیمار ہو اس کی عیادت کی جائے، ٹھیک، جب وہ سلام کرے جواب دیا جائے، جب وہ دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کیا جائے۔ کیا بات ہے، یعنی دعوت کی قبولیت کو بہت بڑی اہمیت دی گئی ہے شریعت مطہرہ میں، اور دعوتوں میں سے سب سے زیادہ جس کی اہمیت ہے وہ ہے دعوت ولیمہ، ٹھیک، جو بطور خاص اس دعوت کو بغیر کسی شرعی عذر کے یا ایسی کوئی شرعی مجبوری نہ ہو تو اس کو ترک نہیں کرنا چاہیے، اس کی بڑی اہمیت بیان کی۔ اس طرح اور دوسرے مواقع پر بھی دعوتوں کے سلسلے ہوتے ہیں، اس کی بھی اپنی اہمیت کو بیان کیا گیا۔ لیکن مہمان نوازی یہ جو باقاعدہ کوئی دعوت، تو اس میں یہ دعوت ہو یا نہ ہو، دونوں چیزیں، مہمان ہوتا ہی ہے کہ آ گیا، بغیر دعوت کے آ گیا، مہمان آ گیا،
تو اس کی بھی باقاعدہ شریعت مطہرہ نے بڑے واضح احکام بیان فرمائے ہیں۔ پہلی حدیث مبارک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ۔ اللہ اکبر، یعنی اللہ پر اور آخرت پر جو ایمان رکھتا ہے اپنے مہمان کی عزت کرے، اکرام کرے، اس کا خیال رکھے، یعنی یہ اہتمام۔ اور ایک حدیث پاک اور جس بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ پہلے دن جو مہمان کے لیے کھانا ہو جس کو جائزہ کہا گیا، بہت پرتکلف اس کی دعوت ہو، اور اگلے دن کا کھانا جو عام روٹین وائز کھانا گھروں میں ہوتا ہے وہ اس کو کھلایا جائے، اس سے اگلے دن پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد صدقہ ہو جائے گا، اس کے بعد وہ دینا بھی صدقے میں جائے گا۔ کیا بات۔ تیسری حدیث جو ہمارے لیے گویا کہ ویسے ساری حدیثیں ایک رہنما کی حیثیت رکھتی ہیں، اس حوالے سے کہ کہا جائے کہ ان تین حدیثوں میں یہ باب کلوز ہو سکتا ہے۔ اچھا، تو تیسری حدیث وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مہمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اتنے عرصے تک اس کے ہاں ٹھہرے کہ اس کو وہ تکلیف میزبان کو تکلیف میں ڈال دے، یعنی یہاں دوسری جانب کو بھی بیان کر دیا گیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ تین احادیث مبارک کے اندر بڑی واضح اور وضاحت کے ساتھ ان چیزوں کو بیان کر دیا گیا۔ اکرام کرنا، عزت، اس میں بہت چیزیں شامل ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں تک کہ مہمان آئے تو اس مہمان کو خوشی کے ساتھ، مسرت کے ساتھ، یعنی اس کا استقبال کرنا، یہ بھی اکرام کے اندر ہی ہے۔ کھڑے ہو جانا، اس کا استقبال کرنا، اس کو محسوس ہو کہ میرے آنے سے یہ خوش ہوا، میرے ایسا نہ ہو کہ منہ بنا لیں کہ بھیا یہ کہاں آ گیا اور جو سلسلہ اب کیا چلے گا۔ خوشی کا اظہار کرنا یہ بہت بہتر عمل ہے۔ ٹھیک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انصار میں سے کسی انصاری کے گھر پر گئے تو انہوں نے جب دیکھا تو وہ خوش ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ اس سے بہتر آج کوئی گھرانہ نہیں ہوگا، میرے گھر تو مہمان ہی ایسے تشریف لائے ہوگا۔ تو یعنی ایسا خوشی، اس حدیث کے تحت بھی علامہ نبوی نے لکھا کہ یہ انداز صحابہ اکرام علیہ رضوان کا کہ وہ مہمان نوازی کی تعلیمات بھی حاصل کی اور اس کے مطابق اس پر عمل بھی کرتے تھے ثواب کے طور پر، یعنی کہ اس میں ہمیں اجر و ثواب ہے۔ ٹھیک، اب مہمان کے لیے کہ وہ آئے تو اس کے لیے خوشی کا اظہار کریں، یہاں تک علماء نے، فقہا نے لکھا کہ اس کے سامنے اپنے خادمین کے ساتھ لڑائی نہ کرے، خادموں کو نہ ڈانٹے، جیسے آج کل بچوں کو مارنا شروع کر دیتے ہیں، بچوں کو مار دیا، بیوی کو ڈانٹ دیا، گھر والوں کو جھگڑا شروع کر دیا، مہمان کہے بھائی بس 2 لقمے کھانے دو مجھے، یہاں سے میں ابھی جاتا ہوں، بھی سمجھ جاتا ہے کہ مجھے بھیجنے کا جو ہے نا وہ ابھی گیا۔ یہ تو یعنی کھانے کے ڈائریکٹ منع نہیں کر سکتے، چلیں یوں کر لیں۔ ہاں، ایک دن یا دوسرے دن یہ انداز ہو گیا اب اس نے جو ہے نا وہ اس طرح کی باتیں کرنا کہ وہ دکانیں بند ہو جائیں گی، ٹائم زیادہ ہو گیا، گاڑی نہیں ملے گی، آپ جلدی چلا جائے۔ لیکن مہمان بھی تھوڑے مشکل ہوتے ہیں مفتی صاحب، بعض مہمان بھی کچھ مشکل ہوتے ہیں، یعنی ایک تو ہوتے ہیں نا سادہ پسند طبیعت کے کہ آپ آئیں، آپ نے کچھ ان کے سامنے کچھ رکھا تو وہ خوشی سے کھا لے گا، کوئی آگے سے شکوہ نہیں کرتا۔ بعض مہمان اس قسم کے ہوتے ہیں اگر گھر والوں نے کچھ کھانا لا کر دیا تو اس میں وہ عیب نکالے گا، تو گھر والے بھی ظاہر بات پریشان ہوتے ہیں کہ یہ جب بھی آتے ہیں حضرت صحیح کہ دوست آتے ہیں جب تو اس طرح پریشان ہو جاتے ہیں، گھر میں صفائی کے معاملات، پھر واش روم ان کا استعمال کرنے کا الگ انداز، تو اس وجہ سے بھی یہ جو میزبان کی شریعت مطہرہ نے بڑے فوکس بالکل احکام بیان کیے، تو مہمان کے لیے بھی ایسے کیے بالکل، بھئی جائے تو اس کو جہاں بٹھائے بیٹھ جاؤ، سبحان اللہ، ٹھیک ہے، اس کی اجازت کے بغیر ادھر ادھر نہ جاؤ، پھر جو پیش کرے وہ کھائے، سبحان اللہ، وہ جو پیش کرے اسی کو کھائے، اور جاتے ہوئے اس کو دعا دے، اس کے لیے دعا کرے، اس کو دعائیاں کلمات پسند نہ ہو تو حدیث پاک میں واضح تعلیم ہے کہ نہ ہو تو اپنا ہاتھ روک لو، کھانا ہے کھانے میں عیب نہیں نکالو۔ صحیح، دیکھیں جب آدمی کسی کے ہاں جاتا ہے تو اعتراض تو ختم ہو ہی نہیں سکتا، ایک ڈش ہے تو کہیں گے ایک ڈش کیوں ہے بھائی، 2 ڈشیں کیوں نہیں، اچھا 2 ہیں تو 2 کیوں نہیں، 3 کیوں نہیں ہے، اچھا میٹھا کیوں نہیں ہے تو 3 ہے تو 3 کے ساتھ بھی تو ہوگا نا، گھر کی روٹی ہونی چاہیے، ساری تندور کی رکھ دی ہے، یہی چیزیں چپاتی کھاتا ہوں، یہ چیزیں ہوں گی تو اس طرح۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اس گھر والوں کے ساتھ ان کا آپس میں بہت ایک بے تکلفانہ ماحول ہوتا ہے، یہ ایک جداگانہ ہے کہ آدمی اپنی فرمائش بھی کر دیتا ہے یار، اس سے خوشی بھی ہوتی ہے۔ میزبان کو یہ چاہیے کہ وہ مہمان کے اس طرح کی بھی رعایت کا خیال رکھے کہ جو
اس کی طبیعتوں کے مطابق جو ہے وہ چیز نہ ہو، یعنی ان چیزوں کا خیال کرے گا، یعنی اس کی طبیعت کے مطابق کھانے کا اہتمام کرے. جب باقاعدہ مہمان بنا رہے اس کو تو پھر اگر پتہ ہے تو اس طرح یعنی اگر آپ کے پاس وسعت ہے تو آپ مہمان کی جو خواہش اسے پورا کر دیں تاکہ آپ کو بھی ثواب ملے، اگر ثواب کی نیت سے آپ کرنا چاہتے ہیں تو. حدیث پاک بھی کئی مضامین سے اپنے میں لیے ہوئے موجود ہیں گی. ایک حدیث پاک کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو اپنے مسلمان بھائی کی پسندیدہ چیز اسے کھلائے، اللہ تبارک و تعالی اس کے نامہ اعمال میں 10,000 نیکیاں لکھتا ہے، اللہ 10,000 گناہ مٹاتا ہے، 10,000 درجات بلند فرماتا ہے. اور فرمایا کہ اللہ تعالی اسے 3 جنتوں سے کھلائے گا، سبحان اللہ، فردوس، خلد اور عدن. یعنی 3 جنتوں سے کھانا ملے، 10,000 نیکیاں ملے، اور کیا چاہیے؟ یعنی خواہش اگر اپنے مسلمان بھائی کی پوری کر دے، اس کا پسند کا لقمہ کھلا دے. مدینہ فردوس، خلد، عدن. گدا بھی منتظر ہے خلد، گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا. گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا. گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا. خدا دن خیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت کا. خدا دن خیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت کا. اللہ تعالی ہمیں جنت میں ضیافت نصیب فرمائے، مہمانی نصیب فرمائے، اور ہم جنت الخلد میں اللہ کے فضل سے داخل ہوں اور وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی نعمتیں حاصل کریں. مہمانی بھی ہوگی، میزبانی بھی ہوگی. کیا بات ہے، مہمانی دونوں ہی اللہ دونوں ہی عطا فرمائے. سبحان اللہ. دوست ملنے بھی آئیں گے. جی ارشد بھائی، آپ سے یہ سوال ہے میرا کہ مہمان، جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ مہمان کے بھی کچھ آداب ہیں. مہمان گیا، دعوت آ گئی، دعوت میں گیا یا بغیر دعوت کے چلا گیا، ایسے ملنے ملانے کا سلسلہ ہوتا ہے، تو مہمان کو کس چیز کا خیال رکھنا چاہیے؟ کیا کہتی ہے شریعت؟ مہمان کو یا میزبان کو؟ مہمان کو. مہمان کے کیا آداب ہیں؟ اولاً تو یہ ہے کہ جب تک دعوت نہ دی جائے انسان نہ جائے. اچھا. کہ اگر دعوت نہیں دی اور ویسے چلا گیا تو اب وہ روایتوں کا خلاصہ ہے کہ چور بن کے یہ گیا اور غارت گری کر کے یہ واپس آیا. ٹھیک ہے. شرعی اعتبار سے بھی اس پر کلام ہوتا ہے، اور مروت کے بھی یہ خلاف ہے کہ دعوت نہیں دی اور انسان دعوت میں شریک ہو گیا. اولاً تو یہ ہے کہ دعوت ملے تبھی جائے، اور بالفرض دعوت نہ ملے تو اب بدگمانی بھی نہ کی جائے، دل میں کینہ بھی نہ پیدا کیا جائے کہ فلاں فلاں کو بلایا مجھے نہیں بلایا. ہو سکتا ہے اس کی کوئی مجبوری ہو، کچھ مصلحتیں ہوں، وہ آپ کو بلانا چاہتا ہو، لیکن کچھ ایسے معاملات اس کے پیش نظر ہوں کہ آپ کے لیے بھی آزمائش ہو سکتی ہو، بعد میں اس کے لیے بھی ہو سکتی ہو، کئی لوگوں کے ذہنوں میں غلط فہمی ہو سکتی ہو، بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. تو اولاً تو یہ ہے کہ دعوت کا منتظر نہ رہے کہ فلاں میری دعوت کرے. اب دعوت آ گئی، اب کیا کرے؟ ہاں، دعوت آ گئی تو اب جہاں دعوت کھانے جا رہا ہے تو اب یہ ذہن بنائے کہ میں دعوت کھانے آیا ہوں اور کسی کے گھر آیا ہوں، نہ کہ اپنے گھر آیا ہوں. کہ اب ٹائم کی بھی فکر نہیں ہے، بس بیٹھے ہوئے ہیں، باتیں شروع ہوئیں، باتوں کی تو کوئی انتہا نہیں ہے. اب وہ بیٹھے ہوئے ہیں، 2 گھنٹے کھانا کھانے سے فارغ ہوئے، جو مقصود تھا دعوت کا وہ پورا ہو گیا. آپ جناب بیٹھے ہوئے ہیں اور ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں، ڈسکس کر رہے ہیں. اب جو میزبان ہے اس کے لیے آزمائش کا معاملہ ہوگا، تو وقت کا خیال رکھے کہ مقصد پورا ہوتا جائے تو جلد رخصت لے لیں. دوسرا یہ کہ جو کھانا پیش کیا جائے، اب میزبان جو ہے وہ جب دعوت کرتا ہے تو ایک محبت اور خلوص کا معاملہ ہوتا ہے، اور جب انسان کسی کی دعوت کرتا ہے تو اپنی حیثیت کے مطابق اچھے سے اچھا کھانا پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو آپ کے مزاج یا آپ کے انداز کے موافق اگرچہ وہ کھانا نہ ہو، لیکن میزبان نے اس کو اچھا سمجھ کر آپ کے سامنے رکھا ہے، تو مومن کے دل میں رنج داخل نہ کیا جائے اور کھانے پر عیب نہ لگائے جائیں، اور اس طرح کے چہرے سے بھی ایسے تاثرات ظاہر نہ کیے جائیں کہ مجھے کھانا پسند نہیں ہے. بلکہ بعض اوقات ہوتا ہے نا، 2-4 ہوتے ہیں ساتھ، جیسے دوست گئے تو آپس میں اشارے کنارے میں باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، تو سامنے والا محسوس تو کر رہا ہوتا ہے نا کہ کر کیا رہے ہیں. یعنی اگر کھانا سمجھ میں نہیں آ رہا یا انداز سمجھ میں نہیں آیا تو ایسے اشارے، ایسے کنارے چل رہے ہوتے ہیں کہ جس سے لگتا ہے، تو اس سے بھی بچنا چاہیے. اسی طرح کھانا کھانے کا جو انداز ہے، کھانے کا ہر ایک کا اپنا انداز ہے، ایسا انداز اختیار نہ کرے کہ میزبان کو برا لگے یا میزبان کے لیے مزید تکلیف کا باعث ہو. ٹھیک ہے. یعنی اب وہ 3 برتن رکھے ہیں، ایک برتن میں کام چل سکتا ہے، اب وہ سارے برتن جتنے سامنے آ گئے
ٹیبل پر یا دسترخوان پر سب کا استعمال کرنا ہے. اچھا تو کم سے کم کرے. اسی طرح کھانا بچانے کا جو ایک رواج بن گیا ہے کہ زیادہ ڈال لیتے ہیں اور بعد میں بچا دیتے ہیں. اب آپ کوئی اتنی بڑی شخصیت یا بزرگ تو ہے نہیں کہ آپ کا تبرک کھائیں ہے, کاش کوئی ایسا بزرگ ہو تو پھر وہ اس نیت سے اگر بچاتا ہے تو ایک جدا بات ہے, ورنہ عموماً کیا ہے جتنی بھی محبت اور خلوص ہو, کھانا جب بچ جاتا ہے تو دوسرا اس کو استعمال کرتے ہوئے ذرا سوچتا ہے. تو ان باتوں کا خیال کرنا چاہیے. محسن بھائی, دعوت کا جو آپ نے موضوع رکھا یہ صرف عید کے ساتھ خاص نہیں ہے, زندگی میں بہت سارے مواقع آتے ہیں. ایک حدیث پاک ہے, نبی پاک علیہ السلام کی ایک صحابی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں فلاں شخص کے ہاں گیا تھا لیکن اس نے نہ میری دعوت کی نہ مہمانی کی. اب جب وہ میرے پاس آئے, جب مجھے موقع ملے تو میں اس کی دعوت کروں, اس کی مہمانی کروں یا اس سے بدلہ لوں. یعنی اس نے میرے ساتھ خیر خواہی نہیں کی, جیسا اس نے کیا میں بھی ویسا ہی کروں. جی, تو نبی پاک علیہ السلام نے حسن اخلاق کی تعلیم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا نہیں بلکہ تم اس کی دعوت کرو. اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں بلکہ بھلائی سے دینا چاہیے. اگر اس نے آپ کو آپ کا حق نہیں دیا تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کا حق ادا کریں. اسی طرح دعوت جو ہے, بعض لوگ مطالبہ کرتے ہیں, ایسے باتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کر دیا بھئی آپ یہ ہو گیا وہ ہو گیا آپ دعوت کریں ہماری. تو اس طرح کے بھی تقاضے نہیں کرنے چاہیے, بلکہ خاص طور یہ دوستوں میں ہوتا ہے, عموماً دوستوں میں ہوتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے اب آپ کی طرف سے دعوت. اب ایک آدھ کی دعوت تو بندہ کر لیتا ہے, اب 5-10 بیٹھے ہوئے ہیں, اب کہا جائے کہ بھئی آپ نے نیا موبائل لیا ہے, آپ کی نوکری پکی ہوئی ہے, یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے, آپ دعوت کریں. اب وہ مروت میں بیچارہ نہ کرے تب بھی سب کے سامنے اس کو شرمندگی کا سامنا, ہاں کر دے تو اس کے لیے آزمائش. تو دعوت کا مطالبہ نہیں ہونا چاہیے. اور بالخصوص ہمارا جو معاشرہ ہے جہاں اور خرابیاں ہیں, ایک بڑی خرابی ہے کہ جب کسی گھر میں فوتگی ہوتی ہے تو اب میت کو دفنا لیا, جنازہ پڑا, دفنا لیا, اب کام آپ کا ختم ہو گیا, اپنے اپنے گھر جائیں. اب قبرستان سے واپس آئیں گے فاتحہ کے نام پر. جی اچھی بات ہے اگر آئیں وہاں پر فاتحہ کرتے ہیں, میت کے لیے استغفار کرتے ہیں تو اچھا عمل ہے, لیکن وہ فاتحہ کا ایک بہانہ ہوتا ہے. تو یہ بھی دیکھ لینا چاہیے کہ شریعت نے جو دعوت کا اور ضیافت کا حکم دیا ہے اور اس کو محبوب رکھا ہے تو یہ دعوت ہوتی کہاں ہے. امام اہل سنت کا ایک رسالہ ہے فتاوی رضویہ کی 9ویں جلد میں, موت کے دنوں میں سوئم وغیرہ میں جو کھانا دیا جاتا ہے اس کی ممانت پر امام اہل سنت نے صاحب فتح القدیر کی ایک عبارت ذکر کی کہ میت والے گھر ضیافت کا اہتمام کرنا اور یہ سارے معاملات کرنا یہ شریعت کو ناپسند ہے. وجہ کیا ہے, علت کیا ہے, لِأَنَّهُ شُرِعَ فِي السُّرُورِ لَا فِي الشُّرُورِ, کیونکہ دعوت اور ضیافت خوشی کے موقع پر رکھی گئی ہے نہ کہ غم کے موقع پر. تو غمی کا کسی کے ہاں معاملہ ہو تو اس کے غم کو ختم کرنے یا کم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, نہ کہ اس پر بار بننا چاہیے کہ تجہیز و تکفین کے بھی اس نے معاملات اخراجات. اب اس کو آگے فکر ہوتی کہ میرے مہمان یہ جو بھی میرے چاہنے والے وہ آئیں گے, ان کے لیے کھانے کا انتظام کرنا ہے. تو اے کاش کہ ہمارا یہ انداز ہی بدل جائے تاکہ صاحب خانہ جو ہیں اگر ان کے غم ہم بانٹ نہیں سکتے, کم نہیں کر سکتے تو ان پر بوجھ بھی نہ بنے. مفتی صاحب سے میں اس پر انشاءاللہ پوچھوں گا کہ یہ جو ہمارے یہاں ضیافت یہ میت کے نام پر جو ہو رہی ہے اس پر کس طرح روک تھام کی جائے. یہ تو بڑھتی جا رہی ہے, 2 دیگیں 3 دیگیں 4 دیگیں, اور پھر اس میں بوٹیوں کا مطالبہ بھی اپنی طرف سے ہوتا ہے کہ بھئی آلو چنے کی بریانی یہ بھی نہیں چلے گی. یہ کہاں جا رہے ہیں ہم لوگ؟ دیکھیں معاشرے میں کئی ایسی خرابیاں ہیں جن پر سنجیدگی کے ساتھ وہ خاندان کے بڑے لوگ اور جب تک اس کے اوپر کوئی ایسی روک تھام نہ کریں گے, کئی برادری سسٹم میں یہ چیزیں بنا لیتے ہیں وہ کہ بھائی جو اس محلے کے مہمان یا شرکائے جنازہ تھے نا وہ نہیں بیٹھیں گے, اچھا ٹھیک ہے, وہ بیٹھ جائیں گے. تو جب اس طرح کی چھوٹی چھوٹی ترمیمیں یہ اپنے خاندانی سسٹم میں لا سکتے ہیں تو شریعت مطہرہ کا جو حکم ہے تو اس کو علی العموم نافذ کر دیا جائے, ایک شرعی حکم پر بھی عمل ہو جائے. اچھا کہیں گے, ہر ایک کہے گا اس کو کہ صحیح نہیں ہے, یہ صحیح نہیں ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ بیچارے بند کون کرے اس کا یعنی اس اہتمام سے جو اتنے تکلفات اس میں اختیار کیے جائے. پھر اس میں اگر چھوٹا موٹا کھانے کا اہتمام کیا تو پھر بھی اس کے بیٹوں کو پوری زندگی والد کما گیا اور یہ کھلا دیا, کروڑوں روپے انہوں نے جائیداد چھوڑی, اربوں روپے, یہ چنے والے کھلا رہے, یہ چنے والی بریانی کرا دیں, یہ فلاں جو ہے نا وہ اس نے یہ صرف ایک بریانی کھلا دی, ایک بریانی کھلائی ہے. اچھا اس طرح کی باتیں جو ہے وہ 40ویں پہ بھی ہوں گی کہ یہ 40واں تھا
2 ڈشیں رکھی بھائی 40واں تھا وہ ولیمہ تھوڑی تھا اس کا 40واں بھی کیا جائے تو اب یہ اس طریقے سے جو ہے نا وہ جیسے میت والے معاملات میں بھی کئی چیزیں یہ شامل جو ہے وہ کر دیتے ہیں. اچھا میت کو بھی جیسے علماء نے واضح منع کیا نا میت کے کوئی زینت والی چیز نہیں ہے کہ اس کو تزئین اس کو زینت کی دی جائے تو کیونکہ اب میت ہے اس کو دفنانے والا عمل ہے نا اس کو کوئی زینت دے کے اب اس طرح تو ہم نے نہیں کرنا. کئی لوگوں میں ایسی رسومات جب جاری ہو جاتی ہیں جوان فوت ہوا تو اس کو دلہا بنائیں گے جوان بیٹی فوت ہوا تو اس کو دلہن بنائیں گے. اچھا اس طریقے سے حالانکہ کنگھا کرنے تک کی ممانعت عورتوں کو دیکھا گیا ہے کہ بعض اوقات جو ہے وہ سرما بھی لگاتے ہیں. جی ہاں تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس طرح کی چیزیں بعض اگر برادری سسٹم میں ہوتی ہیں نا کہ یہ برادری نے منع کر دیا تو سارے چپ وہ خاموش ہو جاتی ہے. تو جب تک ہم شریعت مطہرہ کی تعلیمات کو اپنے اندر نہیں اتاریں گے نافذ نہیں کریں گے ایسے افراد آگے نہیں آئیں گے کہ بھئی ہاں یہ شرعی حکم ہے اس کے مطابق ہم عمل کریں گے. بعض اوقات بیچارہ کوئی ہمت کر کے آگے بڑھتا نا کہ یار یہ شرعی حکم ہے تو اس میں میں نہیں کروں اس کو برادری والے کہتے ہیں آج تک یہ ہم سے کھا کے اپنا معاملہ ہے تو یہ شرعی حکم بتا رہا ہے سب کا صحیح. حالانکہ ہو سکتا ہے اس نے نہ کھایا ہو وہ احتیاط کرتا ہو اپنے رشتہ داروں میں بھی وہ نکل جاتا ہو. والے کو بھی لان تان کی جاتی لان تان لو فاتحہ اور یہ کھانا کھا کے نہیں گیا یہ دیکھو بھائی آیا نہیں ہے ماموں کے فاتحہ میں نہیں آیا. تو اب ایسے بھی مسائل ہیں. دیکھیں فاتحہ میں تو ایک فاتحہ میں جانا فاتحہ میں شرکت کرنا یہ جدا بات ہے. ٹھیک ہے فاتحہ کا اصال ثواب کا جو کھانا ایام میت کے بعد ہو جی تو اس کے لیے بھی اگنیا اس کے لیے کھائیں تو جائز تو ہے اس میں کوئی گناہ والا معاملہ 10واں 20واں 40واں. اور جو کھانا بیسک جس کی ہم بات کر رہے ہیں ایام میت میں جو دعوت کے اہتمام ایام سوگ ایام میت ایام سوگ والے ٹھیک ہے تو اس میں اس کی اجازت نہیں. اب اس میں وہ بھلے کسی کا نہ بھی کھاتا ہو پھر بھی اس کو جو ہے بیچارے کو جو ہے لان تان کیا جاتا ہے. یوں بھی تو ہوتا ہے نا بعض اوقات برادری کی طرف سے کیا جاتا ہے دوستوں کی طرف سے وہ کھانا پیش کیا جاتا ہے. مختلف برادریوں میں مختلف اس میں رواج ہے. بعض جگہ برادری کرتی ہے بعض جگہ دوست کرتے ہیں بعض جگہ میت کی بیٹیاں کرتی ہیں بیٹیوں کے سسرال والے کرتے ہیں مختلف انداز. اچھا ہم نکل کے دعوت کی طرف جی موضوع آپ نے مہمان نہیں کر رکھا ہے کیا رکھا ہوا ہے دونوں مکس چل رہا ہے. اچھا دونوں مکس کی ہے چلاؤ پھر بھائی ہمیں ابھی میزبانی بھی سیکھنی ہے اور مہمانی بھی سیکھنی تو ابھی چل رہے ہیں میزبانی سیکھنے کے لیے ہم غلام کیونکہ میں ابھی ہم میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو مہمانی بھی کر کے آئے ہیں. ابھی فی الحال ہم مہمان ہیں مدنی چینل کے اسلامی بھائی ہمیں دیکھیں بسکٹ پیش کر رہے ہیں. اصل میں مہمان اور میزبان تبھی بنے گا جب دعوت ہوگی. تو یعنی آپ دعوت کو بھی کلیئر کرنا ہے کہ دعوت کب ہوگی کب نہیں ہوگی. حضور میزبانی کے حوالے سے کچھ آپ فرمائیں مہمان میزبان کیا کہتے ہیں غلام الدین بھائی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. مہمان نوازی کرنا یہ واقعی یہ سنت مبارکہ ہے اور ایک بڑی اہمیت اس کو دی گئی ہے. یہاں تک کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرض لے کر ایک مہمان کی مہمان نوازی فرمائی اور یہ تمام انبیاء کی سنت مبارکہ ہے. بالخصوص حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بڑی میٹھی سنت ہے. جس طرح ہم قربانی کو سنت ابراہیمی کہتے ہیں اسی طرح مہمان نوازی کرنا بھی سنت ابراہیمی علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہے. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بھی سنت ہے اور آپ تو اس کثرت سے مہمان نوازی فرمایا کرتے تھے کہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ بغیر کسی مہمان کے دسترخوان پر کھانا تناول نہیں فرماتے تھے. یہاں تک کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ 15 دن گزر گئے کوئی مہمان نہیں آیا تو آپ بہت دور تشریف لے گئے مہمانوں کو ڈھونڈنے کے لیے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقدس فرشتوں کی ایک جماعت مہمان بن کر آئی اور آپ نے ان کو مہمان سمجھا اور اپنے دسترخوان پر کھانے کی ان کو دعوت دی. ان کے لیے بچڑا بھونا تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ نہیں کھائیں گے کیونکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں. تو آپ کا لقب ہے ابو الضیفان بہت زیادہ مہمان نوازی کرنے والا. آپ دیکھیے مہمان یہ لکھا ہے کہ آپ کے گھر کے 4 دروازے تھے اور ہر دروازے پر آپ جو ہے جا کر مہمان کو تلاش کیا کرتے تھے اور بعض اوقات 2-2 میل کا سفر کیا کرتے تھے اور مہمان تلاش کرنے کے لیے جایا کرتے تھے. جی بالکل. اور آپ دیکھیے کہ مہمان نوازی کرنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اپنے مہمان کے آگے انواع اقسام کے کھانے لگا دیے جائیں اور جناب پرتکلف دعوت کا اہتمام کیا جائے جیسا کہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا. بلکہ مہمان نوازی کا میزبانی کرنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ مہمان جس میزبان کے گھر آئے اس کا دل خوش ہو جائے. یعنی میزبان ایسا انداز اختیار کرے کہ آنے والے کو اچھا لگے آنے والے کو اچھا محسوس ہو. یہاں تک کہ ایک تکیہ پیش کرنا یہ بھی مہمان نوازی بلکہ اس پر تو مغفرت کی بشارت ہے. حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے.
اس وقت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکیے پر ٹیک لگائے جلوہ فرما تھے. آپ جب حاضر ہوئے تو آپ نے اپنا تکیہ ان کو پیش فرمایا, سبحان اللہ, ان کو تکیہ عطا فرمایا. تو حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی اللہ اکبر, حضور نے سچ فرمایا تھا. تو آپ نے کہا کہ حضور نے کیا فرمایا تھا, ہمیں بھی بتائیں. تو آپ نے فرمایا کہ میں بھی ایک مرتبہ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام تکیے پہ ٹیک لگائے جلوہ فرما تھے. میں جیسے ہی حاضر ہوا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا تکیہ مجھے عطا فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان کسی کے پاس آئے اور وہ اس کو تکیہ پیش کرے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے. کیا بات. اونٹ کی ایک کوہان ہوتی ہے جس پہ کوئی چیز ٹکتی نہیں ہے. تو اسی طرح ترغیب دیتے ہوئے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک تشبیہ ارشاد فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ مہمان نوازی کرنے والے کے گھر, میزبان کے لیے, جی میزبان کے گھر, یعنی مہمان نوازی کرنے والا وہ میزبانی کہلاتا ہے, اس کے گھر برکت اس طرح دوڑتی ہے جس طرح اونٹ کے کوہان سے چھڑی گرتی ہے. اللہ, یعنی اونٹ کے کوہان پر کوئی چیز رکھ دی جائے تو وہ ہرگز نہیں ٹکے گی, نیچے آ جائے گی. تو جس تیزی سے وہ چھڑی گرتی ہے اس تیزی سے اس کے گھر برکت دوڑتی ہے, یعنی رحمت کا نزول ہوتا ہے. تو مہمان نوازی کرنا بہت میٹھی سنت ہے اور اس پر عمل بھی کرنا چاہیے. اور ہم نے دیکھا بھی ہے اور ایسے لوگوں کے بارے میں سنا بھی ہے جو واقعی غربت کے عالم میں, غریبی کے عالم میں قرض لے کر اپنے مہمان کی خاطر مدارت کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے ان کو اتنا نوازا کہ اب وہ دوسروں کو قرض دیا. مہمان نوازی جو دل سے کرتا ہے, دکھاوا نہیں ہونا چاہیے اور کوئی عوض کا مطالبہ نہیں ہونا چاہیے, بلکہ حدیث پاک ہے کہ جو اپنے مہمان کی خدمت کرتا ہے بغیر اس سے بدلہ لیے, بغیر اس سے شکریہ چاہے, بغیر کوئی بدل کا کوئی عوض کا مطالبہ کیے بغیر وہ اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گھر 10 فرشتوں کو بھیجتا ہے. سبحان اللہ. جو سال بھر اس کے گھر میں تسبیح و تحلیل اور تکبیر پڑھتے رہتے ہیں, اور جب سال گزر جاتا ہے تو اس پورے سال کی تسبیح اور تکبیر کا جو ثواب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس ایک دن میں عطا فرماتا ہے. کیا بات ہے, کیا یہ مہمان نوازی کرنے کی ایک اہمیت ہے اور اس کی برکت اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم خوش دلی سے مہمان نوازی کریں اور بغیر کسی اجر کے, بغیر کسی طلب کے, بغیر کسی عوض کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اجر کی امید رکھے. لیکن جس کی مہمان نوازی کر رہا ہے اس سے عوض کا یا بدل کا مطالبہ کیے بغیر مہمان نوازی کرنی چاہیے, اور یہ سمجھ کر کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مہمان نوازی کرنے والا بنایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دینے والوں میں رکھا ہے, مجھے لینے والوں میں نہیں رکھا. اور اللہ اس کی پھر ایسی برکت عطا فرماتا ہے کہ بندے کا ہاتھ ہمیشہ یوں ہی رہتا ہے, دینے والوں میں رہتا ہے. تو اللہ ہمیں دینے والا بنائے, نہ کہ اس سے کسی عوض کا مطالبہ کرنے والا. کیا بات. مہمان نوازی کے بارے میں عرض کروں کہ اہل عرب جو اہل عرب جو تھے, اہل عرب کا تو یوں سمجھیے کہ ایک گٹی میں ان کے یہ چیز پلائی جاتی تھی کہ مہمان نوازی کرنی ہے. ہمارے یہاں بھی بعض قومیں ہیں جو مہمان نوازی کے والے سے مشہور ہیں. اہل عرب کی عادت کیا ہوتی تھی, یعنی زمانہ جاہلیت کے اندر بھی ان لوگوں کا انداز ہی ہوتا تھا. کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ لوگ ایک اونچے ٹیلے پر آگ جلا دیا کرتے تھے. وہ آگ جلانے کا مقصد کیا ہوتا تھا, آگ جلانے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ کوئی مسافر اگر وہاں سے گزرے تو آگ دیکھ کر وہ مہمان ہمارا بن جائے. صحیح. اچھا, اسی طرح بعض اوقات کیا ہوتا تھا, جیسے اندھا اگر ہے, اندھے کو آگ نظر نہیں آئے گی تو اس کے لیے کیا ہوتا تھا, خوشبودار لکڑی جلاتے تھے اس آگ میں تاکہ اس اندھے کو خوشبو آئے اور خوشبو آنے کی وجہ سے وہ ہمارے پاس آ جائے. اچھا, اسی طرح ایک انداز ہی ہوتا تھا, کتے چھوڑتے تھے. اچھا, کتے چھوڑنے کا مقصد نقصان پہنچانا نہیں, کیونکہ کتے کی جیسے فطرت ہے کہ آج کل کوئی چھوڑے گا تو مسئلہ ہو جائے گا. ہاں نہیں, مسئلہ ہو جاتا ہے. میں عرض کروں ان کا جیسے مقصد ہی ہوتا تھا, مہمان سمجھے گا کہ ابھی اندر نہیں گئی حال ہے, دروازے پر ہی میزبانی کی جائے. اچھا, ان کا کیا ہوتا تھا, کتا جیسے رات کو دیکھ کر کسی کو بھونکتا ہے, آوازیں نکالتا ہے, تو یہ لوگ کیا کرتے تھے, کتا جیسے کتے کی آواز آتی تھی تو یہ لوگ اپنے خیموں سے یا اپنے گھروں سے آتے تھے کہ کوئی مہمان آیا, کوئی بھٹکا ہوا مسافر آیا, تاکہ وہ ہمارا مہمان بن جائے. یہ ان کا انداز ہوتا تھا مہمان نوازی کرنے کا. اچھا, مہمان جو اسی طرح مہمان بنانے کے حوالے سے بہت طریقے ان کے تھے. حاتم طائی مشہور سخی اور مشہور مہمان نواز یہ گزرا ہے. اس کا انداز کیا ہوتا تھا, ایک مرتبہ اس کے قبیلے میں بہت قحط سالی ہوئی. ٹھیک, بہت قحط سالی ہوئی, لوگ پریشان ہو گئے کہ کیا کریں. اب ہوا یہ کہ اس کے اپنے جانور بھی مر گئے. ٹھیک, ایک گھوڑا اس کے گھر میں تھا, اس کے بچے تھے, رو رہے تھے. اس کی بیٹی تھی, دفانہ نام تھا اس کا, صفانہ نام تھا شاید اس کا, صفانہ بیٹی تھی, اور اسی طرح ایک بیٹا حضرت علی بن حاتم, یہ بعد میں ایمان لے آئے تھے. یہ بھی بچپن میں تھے, دودھ پیتے تھے. تو ان کی زوجہ بھی تھی. تو انہوں نے کیا کیا, ان کی بیوی نے یہ واقعہ سنایا حاتم طائی کے بارے میں. کتابوں میں لکھا ہے کہ رات کو اس نے پہلے اپنے بچوں کو اس نے سلایا,
پھر اپنی بیوی کو اس سے باتیں کرنا شروع کر دی تاکہ یہ بھی سو جائے. تو اس کی بیوی کہتی کہ میں ویسے ہی آنکھیں میں نے بند کر لی ہیں, مجھے بلاتا رہا کہ سو گئی ہو, تو میں نے کوئی آواز نہیں نکالی تاکہ پتا چلے میں واقعی سو رہی ہوں. تو ہوا یہ کہ اتنے میں باہر سے کسی عورت نے صدا لگائی, اے صفانہ کے باپ, میری گھر میں بھوک ہے, میرے بچے بھوک سے بلبلا رہے ہیں, میرا کوئی خیال کرو, کوئی دعوت کرو میری, مجھے کچھ کھانے کے لیے دو. کہتے ہیں یہ حاتم طیب باہر نکلا اور اس عورت سے کہا کہ آواز آہستہ کرو تاکہ میرے بچے بیدار نہ ہو جائیں. اسے لے کر آیا اور پھر اس نے اپنا جو گھوڑا تھا اسے ذبح کیا. ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت بھون کر اس عورت کو دیا, کہا کہ اپنے بچوں کو دے دو. پھر اس نے مجھے جگایا, اس کی بیوی کہتی مجھے بیدار کیا اور کہا کہ اپنے بچوں کو بھی کھلا لو, اور پھر کہا کہ تم بھی کھا لو. زبردستی ہمیں بھی کھلایا, اور پھر اس نے کہا کہ یہ کتنی بے مروتی کی بات ہے کہ میرے بچے کھائیں اور میرا قبیلہ بھوکا رہے. پھر اس نے اپنے قبیلے والوں کو جتنا ممکن ہو سکا ان کو بیدار کیا, ان کو گوشت کھلایا. ٹھیک ہے, اب یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ یہ کھانا گھوڑا جائز ہے ناجائز ہے, میں بات کر رہا ہوں, چونکہ یہ تو مسلمان بھی نہیں تھا حاتم طیب. تو اس نے ان کو بیدار کیا, اور اس کی بیوی کہتی کہ اس نے ساری رات بھوکے رہ کر گزاری, کچھ بھی نہیں کھایا. تو جو مہمان نواز ہوتے ہیں نا, ان کو ایک دلی فرت محسوس ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کو کھلائیں, اور کھلا کر پھر ان کو فائدہ کیا پہنچتا ہے. حدیث پاک میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, جب کسی گھر میں مہمان آتا ہے تو صاحب خانہ کے رزق میں اضافے کا باعث بنتا ہے. کیا بات, مہمان آتا ہے تو رزق میں برکت کا وہ سبب بنتا ہے. میزبان کے گناہ لے کر وہ چلا جاتا ہے. میزبان کے گناہ لے کر چلا جاتا ہے, اور برکت کا اور اس کے رزق میں اضافے کا باعث بنتا ہے. آپ نے کہا نا بستی کا, تو مجھے روایت یاد آئی کہ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں جو ہے گا کہ یہ بستی میں پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے مہمانی نہ کی. اس کے تحت تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بدترین ہے وہ بستی کے جس میں مہمانوں کی مہمانی نہ کی جائے. اللہ اللہ اللہ. یعنی مہمان نوازی کی اہمیت کو دیکھیں, بیان کیا گیا, میزبان بننا چاہیے, مہمان نوازی کرنا چاہیے. انشاءاللہ اسی موضوع کو مزید آگے بھی لیں گے. کچھ کالز دیجیے گا. اسلام آباد سے عرض کر رہی ہوں, نعت خوان سے عرض ہے کہ مجھے یہ عنقبت سنا دے. اتار کا چمن کتنا میٹھا چمن, کتنا پیارا چمن, اتار کا چمن. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مدنی منی نے فرمائش کی, اگر آپ کو یاد ہے تو میلاد بھائی پڑھ دیں, نہیں تو کوئی کلام کی 2 اشعار پڑھ دیجئے, پھر انشاءاللہ سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر کے گلی گلی تبا ٹھوکر سب کی کھائے, کیوں دل کو جو عقل دے خدا, دل کو جو عقل دے خدا, تیری گلی سے جائے کیوں رخصت قافلہ کا شور, وش سے ہمیں اٹھائے کیوں, سوتے ہیں ان کے سائے میں, سوتے ہیں ان کے سائے میں, کوئی ہمیں جگائے کیوں, دل کو جو عقل دے خدا, تیری گلی سے جائے کیوں. جان ہے عشق مصطفیٰ, روز فضو کرے خدا, جس کو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں, دل کو جو عقل دے خدا, تیری گلی سے جائے کیوں. اب تو نہ روک اے عادت سگ بگڑ گئی,
तो न रोक ज़मीन, आदत सग बिगड़ गई मेरे करीम पे गई। लुक़माए तर खिलाए क्यों दिल को जो अक़्ल दे, खुदा तेरी गली से जाए क्यों। माशाअल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे सिलसिले में मरकज़ुल उलिया लाहौर से इंशाअल्लाह मुबल्लिग़ दावत इस्लामी मोहम्मद सोबान अत्तारी भी इंशाअल्लाह शामिल होंगे। हम उनको मरहबा कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह। मोहसिन भाई, कैसी तबीयत है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। मुबारक आपको। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बखैर व आफियत हूँ। इस वक्त आप कहाँ हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इस वक्त दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह तआला अलैह के कदमों में हाजिर हूँ। क्या बात पीछे आप गुंबद शरीफ की ज़ियारत भी कर रहे होंगे। माशाअल्लाह, यहाँ पर हाजिर है। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है, क्या बात है। दाता हुजूर के मज़ार पर हाजिर हैं। हम दाता साहब को सलाम भी अर्ज़ करते हैं और दाता साहब की बरकत से अल्लाह के बारगाह में मग़फ़िरत की दुआ भी करते हैं। अल्लाह ताला इनकी बरकत से हमारी मग़फ़िरत फरमाए। जी सोबान भाई, क्या मदनी फूल लाएं आज हमारे लिए आप? मोहसिन भाई, सबसे पहले तो मैं अर्ज करूँगा, मुझे शफीक साहब को श्री फरमान है, दामद बरकातुहू मिलादिया, उस्तादों में से हैं, मेरे असातिज़ा में से हैं। अल्लाह ताला इनको मज़ीद बरकत अता फरमाए। दीगर भी जो उलमा और दीगर पार्टिसिपेंट्स हमारे इस मदनी चैनल के सिलसिले में हाजिर हैं, तशरीफ फरमा है, अल्लाह ताला इन सबको बरकत अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह, दाता साहब का दरबार तो फिर दाता साहब का दरबार है। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर ढेरों कसीर तादाद में आशिक़ान रसूल मसरूफ़ है और कोई यहाँ पे कुरान पाक की तिलावत कर रहा है, कोई यहाँ पे नवाफिल अदा कर रहा है। हर एक का अपना एक खास कनेक्शन। You cannot ignore the importance of a single individual in this whole divine system. इस पूरे खुदाई निज़ाम में आप एक इंसान, एक हस्ती की इम्पोर्टेंस को डिनाई नहीं कर सकते। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अहले सुन्नत ने सिखाया। अब देखिए, ये वो मज़ार शरीफ है जहाँ पर हुज़ूर ख्वाजा मौलवी चिश्ती ज़ुबैरी रज़ियल्लाहु रहमतुल्लाह तआला ने भी तशरीफ लाए, बाबा फरीद रहमतुल्लाह तआला ने भी तशरीफ लाए। यहाँ से कुछ दूर मोहसिन भाई बाबा फरीद के नाम से एक जगह है। अच्छा। सुना है कि वहाँ पर बाबा फरीद हाजिर होते दादा साहब की बारगाह में। यहाँ पर एक किला गया है जहाँ पर हुज़ूर ख्वाजा मौलवी चिश्ती ज़ुबैरी रहमतुल्लाह तआला ने हाजिर हुआ करते थे। और फिर ये वही जगह जहाँ पर मेरे पीर मुर्शिद अमीर अहमद सुन्नत हज़रत कादरी साहब तशरीफ लाते। जितने भी बुजुर्गान दीन है, इन्होंने दीन को फैलाने के लिए कितना सफर किया। तो जितना आपने फरमाया पहले जा रही है, इंशाल्लाह पूरी दुनिया के आशिक़ान रसूल को मदनी चैनल के जरिए दावत है कि आइए और मदनी काफ़िले में सफर कीजिए। दुआ तो इंशाल्लाह मुफ्ती शफीक साहब फरमाएंगे हमारे लिए इंशाल्लाह। मुफ्ती साहब कोई दुआ या कलिमात कह दें, फिर इंशाल्लाह आगे बढ़ते हैं। माशाअल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला इनकी भी हाज़िरी कबूल फरमाए और हमें भी बुजुर्गान दीन के मज़ारात की बतौर ख़ास दाता साहब की भी नसीब फरमाए और वहाँ से मदीने का टिकट अता। क्या बात है, क्या बात है। जज़ाकल्लाह सोबान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैरा। जज़ाकल्लाह। अपने मिराद भाई, अगर ये दो शेर इसके पढ़ दें, हो मदीने का टिकट मुझको अता दाता पिया, तो मौजू के साथ कनेक्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह। मदीना मदीना। हो मदीने का टिकट मुझको अता दाता पिया, 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 आपको ख्वाजा पिया का सिता दाता पिया, मुझको रमज़ाने मदीना की ज़ियारत हो नसीब, मुझको
मदीना दो बना दाता पिया मेरा सीना भी मदीना दो बना दाता पिया। माशाअल्लाह, दाता साहब के मज़ार की भी ज़ियारत हुई और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से हमने यूँ हाज़िरी भी दी। हम बढ़ते हैं सेगमेंट की तरफ जिसमें हम अपने मुबल्लिग की तरफ बढ़ते हैं और इनसे कुछ सवालात करते हैं, मगर मुफ्ती साहब से आज हम पहले ही सवाल कर लेंगे और मुफ्ती साहब इंशाअल्लाह हमारी फरमाइश पर, हमारी फरमाइश पूरी करेंगे ना मुफ्ती साहब? क्या फरमाइश तो पूरी करेंगे ना हमारी, क्या कलाम पढ़ने की? मुफ्ती साहब के शान इंशाअल्लाह, हाँ शान है मुफ्ती साहब के इंशाअल्लाह। कोई कलाम आपके पसंद का आप पढ़ दें आज। वैसे ही शायद बहुत सारों की आपने तर्जुमानी की होगी मुफ्ती साहब को, वैसे तो बयान तो सुने होंगे, मुफ्ती साहब से मसाइल पूछते हैं, तो ये नात चलें आज नात भी सुनते हैं मुफ्ती साहब से। बाकायदा तो उस तरीके से तो हम नात खा नहीं है, वैसे हर आशिक नात खा ही होता है, हर मुसलमान नात खा ही है। एक रोज़ होगा जाना सरकार की गली में, होगा वहीं ठिकाना सरकार की गली में। दिल में नबी की यादें, लब पर नबी की नातें, दिल में नबी की यादें, लब पर नबी की नातें, जाना तो ऐसे जाना सरकार की गली में, जाना तो ऐसे जाना सरकार की गली में। गोपास कुछ नहीं है लेकिन ये देख लेगा, गोपास कुछ नहीं है लेकिन ये देख लेगा, एक दिन हमें ज़माना सरकार की गली में समझेंगे हम नियाज़ी उनकी करम नवाज़ी, जिस दिन हुए रवाना सरकार की गली में, रोज़ होगा जाना सरकार की गली। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वैसे ईद वाले दिन मुफ्ती साहब का सलाम भी सुना था मैंने, अक्सा मस्जिद से आपने पढ़ा था नमाज ईद के बाद। अल्लाह बरकत अता फरमाए। बढ़ते हैं सेगमेंट इल्म की चाबी की तरफ और दिखाइए नंबर्स, और हमारे मुबल्लिगीन इंशाअल्लाह उसमें से नंबर्स को बयान करेंगे, उसके पीछे क्या है इनसे पूछा जाएगा। जी नंबर्स दिखाइए। इल्म की चाबी में इंशाअल्लाह कुछ नंबर्स दिखाए जाएंगे, हर मुबल्लिग एक नंबर को
چوز کرے گا، اس کے بعد انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ جی نمبر دکھائیے۔ پہلے ہم شروع کرتے ہیں راشد بھائی سے۔ جی راشد بھائی پہلا آپ بتائیے کون سا نمبر لے رہے ہیں آپ؟ 5 نمبر 5 جی دکھائیے نمبر 5 کے پیچھے کیا ہے؟ سبحان اللہ العظیم۔ آج تو آپ سستے چھوٹے حضور، کلام سنائیے۔ چلیے جی، اب کلام میں ہم آپ سے جو سننا چاہتے ہیں، آپ مدینے کی حاضری کے متعلق جو آپ کو کلام سب سے اچھا لگتا ہے اس کے 2 اشعار سنا دیں۔ بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے، قسم اللہ کی ہوگا وہ منظر دید کے قابل، قسم اللہ کی ہوگا وہ منظر دید کے قابل، قیامت میں رسول اللہ جب تشریف لائیں گے، قیامت میں رسول اللہ جب تشریف لائیں گے، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے۔ واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی نمبر دکھائیے غلام محی الدین بھائی، انشاءاللہ نمبر میں سے ایک نمبر لیں گے۔ جی غلام محی الدین بھائی نمبر 6 نمبر 6 جی دکھائیے اس کے پیچھے کیا ہے؟ راز کی بات غلام محی الدین بھائی کے ساتھ۔ جی غلام محی الدین بھائی آپ سے سوال یہ ہے کہ اپنی زندگی کا کوئی ایسا واقعہ بیان کریں جو کڑوا ہو، ناخوشگوار ہو، جس سے آپ نے کچھ سیکھا ہو۔ فی الحال ابھی کوئی ذہن میں نہیں آ رہا، ایسا نہ کریں، پوچھ لیں، ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا ہوگا جس میں آپ کو بڑا غصہ آیا ہو؟ کسی نے دھوکہ دیا ہو، کسی نے کوئی بات آپ سے، چلیں کوئی خوشگوار اس کو واقعہ بیان کرنے میں بھی آزمائش ہو سکتی ہے۔ خوشگوار واقعہ سنا دیں، کوئی ایسا جو یادگار ہو، خوشگوار ہو۔ آزمائش کیا؟ یہ میرے ساتھ تو نہیں ہوا، لیکن مطلب ہم ساتھ ہی تھے۔ اچھا، ہم یعنی میں تھا اور میرے ساتھ ایک اسلامی بھائی تھے۔ جامعۃ المدینہ کے مطلب دوران طالب علمی کی بات ہے، ہم پڑھ رہے تھے میٹرو ویل کی طرف۔
تو وہاں پر یہ بقرعید کے ہی ایام تھے، عید رات تھی، تو استاد صاحب نے فرمایا تھا کہ آپ جو ہے اپنے گھر سے کپڑے لے کر آ جائیں اور یہیں آپ نے پہلا دن گزارنا ہے، اور کھالوں وغیرہ کی جو ترکیب ہوتی ہے ہماری دعوت جامعۃ مدینہ کے تحت، جی، تو وہ کھالے جمع کرنی الحمدللہ معمول ہے۔ تو میں اپنے گھر سے کپڑے لے کر 2 بسیں بدل کر جانا پڑتا تھا۔ مغرب کے بعد میں اپنے گھر سے نکلا، ایک بس میں سفر کیا اور یہ تقریباً عشاء وہیں ہو گئی، پھر دوسری بس میں بیٹھا۔ دوسری بس میں جب بیٹھا تو بالکل میں جامعہ کے قریب تھا، جامعۃ المدینہ کے اپنے پہنچنے والا تھا، تو پھر ادھر ایک حادثہ ہوا، اور حادثہ اللہ نے کرم کیا، اور حادثہ یہ ہوا، میں الحمدللہ جب بھی نکلتا ہوں میرا معمول ہے جو ایک وظیفہ ہے 10 مرتبہ یا جلیلو، جو پڑھ لے تو اس کی جان مال کی حفاظت ہوگی، اور اسی طرح آیت الکرسی وغیرہ اوراد و وظائف جو ہمارے ہیں، اس دن میں پڑھنا بھول گیا۔ اچھا، پھر مجھے اس واقعے سے یہ سبق ملا کہ جب بھی ہم نکلیں تو کچھ اوراد و وظائف اپنی حفاظت کے پڑھ کر نکلیں۔ ٹھیک، تو میں درجہ ثالثہ میں تھا غالباً، اس وقت اتنے پیسے بھی نہیں تھے، تو بس کے بالکل جو دروازہ ہوتا ہے نا وہاں میں بیٹھا ہوا تھا، وہاں پر ایک حضرت چڑھے، اور چڑھنے کے بعد وہ ایسا لگا جیسے وہ ایک کنڈکٹر ہوتے ہیں، پیسے جو مانگتے ہیں، وصول کرتے ہیں، پیسے دو، کرایہ دو، میں بھی پیسے نکالے 10-20 روپے جتنا کرایہ تھا، تو انہوں نے مجھ سے لینے کے بجائے اپنی جیب سے کچھ نکالا اور جو ہے اچھا میرے بالکل سامنے کر دیا، بولا اب جو کچھ ہے نکال لو۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا یار میں تو طالب علم ہوں، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، تو میں نے اتفاق سے موبائل وغیرہ میری اس جیب میں تھا، اور بالکل میں کونے میں بیٹھا ہوا تھا، تو اللہ نے کرم کیا، اسی وقت میں نے آیت الکرسی پڑھ کے اس کے منہ پر دم کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تو الحمدللہ وہ کرم ایسا ہوا کہ میری تو بچت ہو گئی، جو میرے برابر میں تھا وہ ان کی طرف آ گئے، اور ان سے جو کچھ ترکیب تھی وہ انہوں نے کی، اور اس طرح پوری بس سے تو اللہ نے کرم کیا، جان کی مال کی حفاظت بھی۔ یعنی آپ کے واقعے اس سے یہ میں نے سبق سیکھا کہ جب بھی نکلیں تو کچھ اوراد و وظائف، اور اس کا اتنا تجربہ ہوا ہے الحمدللہ، اتنا تجربہ ہوا ہے کہ وہ چلتے چلتے موبائل جیب سے گر گیا، ٹھیک، چلتے چلتے موبائل جیب سے گر گیا، الحمدللہ اوراد وغیرہ بھی پڑے تھے، اب وہ گھر جا کے دیکھا تو موبائل ہی نہیں جیب میں، وہ کہاں گر گیا؟ میں دوبارہ گیا، دوبارہ پوچھتے جہاں سے آیا تھا وہیں اسی جگہ پر موبائل پڑا ہوا۔ کیا بات ہے! تو یہ اوراد و وظائف کی برکت ہے، یہ جو میرے ذہن میں تھا وہ میں نے بتا دی۔ ماشاءاللہ۔ ہاں، یہاں پر جو واقعہ بیان کیا اس میں وظائف کی برکت ہے۔ شجرہ قادریہ، عطاریہ، رضویہ، جو مرید ہیں امیر سنت کے طالب ہیں، ان کو بالکل پڑھنا چاہیے، ان وظائف کو پڑھنا چاہیے، یا جس کے آپ مرید ہیں، جن پیر صاحب کے، ان کے شجرے کو پڑھیں، ان کے اوراد کو پڑھیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی۔ مزید نمبرز دکھائیں، اب حمزہ بھائی کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی حضرت بتائیے، 5 اور 6 تو ہو گئے، 5-6 ہو گئے۔ رمضان مبارک کے 3 عشروں کی نسبت سے 3۔ نمبر 3 بتائیے گا جی۔ درست کیجئے۔ چلیے جی، مدنی چینل کے ناظرین، ہم ان سے 10 سوالات کریں گے جس میں ان کو صرف یہ بتانا ہے صحیح ہے یا غلط ہے۔ تیار ہیں؟ اس پہ کوئی آپ کو ٹائم نہیں ہے، میرے سوال ختم ہو آپ نے جواب دینا ہے۔ جی شروع کریں۔ پہلا سوال آپ سے یہ کہ دودھ پیتے بچے کا پیشاب بھی ناپاک ہے؟ صحیح۔ آواز مانی جائے؟ صحیح۔ نمبر 2، ابلیس کا اصل نام اسرافیل ہے؟ غلط۔ اصل کیا ہے؟ ایسے دوسرا سوال، اصل کیا ہے نام؟ اسرافیل نہیں ہے، عزازیل۔ نمبر 3، حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں؟ درست۔ نمبر 4، جنازے کو 40 قدم لے کر چلنے سے 40 کبیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں؟ الحمدللہ جی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 صاحبزادیاں تھیں؟ 4 تھیں۔ غلط، ٹھیک ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال تک آرام فرماتے رہے؟ صحیح۔ اگر کسی کے کھلے ستر پر نظر پڑ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ غلط۔ نہیں ٹوٹتا۔ قیامت میں بندے کے اعمال میں سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا؟ دوبارہ پڑھتا کہ مجھے یاد ہے جہاں پہ قیامت میں بندے کے اعمال میں سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا؟ صحیح۔ نماز کے لیے نیت کو زبان سے کرنا فرض ہے؟ غلط۔ حضرت شعیب علیہ السلام جس قوم کی طرف مبعوث ہوئے وہ ناپ تول میں کمی کرتی تھی؟ صحیح۔ ماشاءاللہ انہوں نے 10 کے 10 سوالات کے جوابات درست دی۔ جی اگلا نمبر دکھائیے گا۔ چلے پہلے ہم ان سے پوچھ لیتے ہیں، راشد بھائی سے۔ 1 نمبر جی دکھائیے گا۔ شعر مکمل کیجئے۔ راشد بھائی سے سوال۔ راشد بھائی اس شعر کو مکمل کیجئے، میں اس کا اگلا مصرع پڑھ رہا ہوں۔ مجھ دار میں ہوں بگڑی ہے ہوا، موری نیا پار لگا جا۔
البحر الا والموج طغا من بے کسو طوفان ہوش ربا منج دھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا سبحان اللہ جواب درست ہے ماشاءاللہ. اگر اس کو آپ طرز میں پڑھ دیں تو ایک شعر کو. البحر علا والموج طغا من بے کسو طوفان ہوش ربا من بے کسو طوفان ہوش ربا منج دھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا منج دھار میں ہوں یا رسول اللہ موری نیا پار لگا جانا موری نیا پار لگا جانا لم یاتی نذیرک فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی نمبر دکھائیے. 4 نمبر. چلیے جی 4 نمبر کے پیچھے کیا ہے؟ جواب دیجئے. آپ کے پاس ہر جواب کے لیے 25 سیکنڈ ہوں گے اور صرف 5 سوال ہیں اور مختصر ہیں بالکل. چلیں جی گھڑی لگا دیجیے گا میرے سوال کے بعد. پہلا سوال آپ سے یہ، قربانی کے ایام کتنے اور کون سے ہیں؟ 3 ہی ہیں. کون کون سے ہیں؟ 10 11 12 ذوالحجہ. جواب درست ہے. نمبر 2، نماز کے کتنے فرائض ہیں؟ 7 فرائض. جواب درست ہے. حضرت آدم علیہ السلام کا مزار کہاں ہے؟ لا ادری. جی احمد رضا بھائی کہاں ہے؟ مسجد خیف کے پاس. جواب آپ کا بھی درست ہے. چلیے جی حضور چوتھا سوال، 9 ذوالحجہ کو یوم عرفہ کیوں کہتے ہیں؟ حاجی عرفات کی یوم. جی کوئی اور بتائے گا اس کا 9 ذوالحج کو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو خواب دیکھا تھا، تو خواب آپ نے 8ویں شب کو دیکھا تھا. 8ویں جو ذوالحج تھی اس میں سوچنے لگے، تذبذب میں رہے کہ واقعہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خواب ہے یا نہیں. تو اس لیے یوم الترویہ اسے کہتے ہیں، سوچ و بچار کا دن. پھر 9ویں شب کو بھی آپ نے یہ خواب دیکھا، تو 9 ذوالحج کو آپ نے پہچان لیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے. تو صبح کے وقت 9 ذوالحج کا جو دن تھا، تو اس لیے اسے یوم عرفہ کہتے ہیں، پہچاننے کا دن. 9 ذوالحجہ کو یوم عرفہ یعنی پہچان کا دن کہا جاتا ہے. آخری سوال آپ سے جی، آپ سے سوال یہ ہے کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی اس وقت عمر کتنی ہو گئی ہجری سن کے اعتبار سے؟ کم و بیش 70 سال. صحیح فرما رہے ہیں آپ. ہجری سن کے اعتبار سے امیر سنت کی عمر تقریباً 70 سال ہو گئی. عیسوی کے اعتبار سے تقریباً آپ 68 سال. 1950 میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی. ماشاءاللہ آپ نے جواب دیا. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ دراز عمر بالخیر مع العافیت. آمین آمین آمین. اور ہمیں آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی کچھ ناظرین کی کالز دیجیے گا پھر آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. محمد ضیاء اللہ اتاری بھکر پنجاب سے بات کر رہا ہوں. مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ ہمارا جو ہے نا ایک واجب بکرا عید کے لیے جو ہے نا پروگرام بنا تھا عید کے دوسرے دن. تو مسئلہ یہ بنا کہ اس کے لیے جو ہم نے پیسے کیے تھے کہ اتنے کی ہم قربانی کریں گے، تو وہ ہم کو کوئی جانور نہیں ملا. تو اب ان پیسوں کا کیا کیا جائے؟ مفتی صاحب سے سوال ہے کہ اس کا جواب عنایت فرمائیں. یہ بہت ساروں کا سوال ہے حضور. اس سال کراچی والوں کے لیے خاص جانور نہیں ملے یا پکے کھیرے کچے کھیرے ملے. کیا کریں؟ ویسے ہوا تھا ایک دن پہلے ہی اسلام بھی آئے تھے مسجد میں، تو انہوں نے کہا تھا جی ہم پر قربانی واجب ہے لیکن پیسوں کا انتظام وغیرہ ابھی ہوا ہے، تو 3 بکرے ہم نے لینے، 3 حصے لینے، لیکن کہیں سے مل نہیں رہے، تو ابھی کیا کریں؟ مفتی صاحب دیکھیں، قربانی کا جو واجب ادا ہونا ہے نا، وہ یا حصہ لے کر یا
بکری یا بکرا کر کے. صحیح. عام طور پہ جو یہاں کراچی میں یا بڑوں شہروں میں لوگ کہتے ہیں نا ہمیں کہیں جگہ ہی نہیں ملی، تو وہ حصے کو بہانہ بناتے ہیں ایک طرح کا، بھی حصہ نہیں مل رہا، تو اب حصہ 7,000 والا ختم ہو گیا، 8,000 والا ختم ہو گیا. آپ یا تو تھوڑا پہلے بیدار ہو جاتے اور حصے پہلے بک کروائیں. اگر پہلے سے بکنگ نہیں ہو سکی، المختصر یہ کہ اپنی قربانی کرنی، چاہے وہ 7واں حصہ لے کے قربانی کر لیں یا بکری بکرا دمبا جو بھی آپ جانور لے کر قربانی کرتے ہیں. بہرحال انہوں نے بھائی نے جو سوال کیا تو یہ خود ہی انہوں نے صراحت کر دی کہ ہمارے اوپر قربانی واجب ہے، واجب قربانی کرنی تھی اور وہ نہیں. تو کسی وجہ سے اگر کوئی قربانی نہیں کر سکا اور ایام میں قربانی ختم ہو گئے ہو، جیسے ہمارے پاکستان میں ختم ہو چکے ہیں، اب اتنی رقم بکری اتنی رقم صدقہ کرنی ان پر واجب ہو. صحیح. اور یہ صدقہ شریف فقیر کو جس کو زکوٰۃ دی جاتی ہے اس کو یہ مالک بنائیں گے، اس کو صدقہ کریں گے. کسی کے پاس جانور متعین ہو اور وہ کر نہیں سکا، قربانی کی نہیں، ایام قربانی چلے گئے، تو اب اس صورت میں وہ اسی زندہ جانور کو ہی صدقہ کر دیں. اب ذبح بھی نہیں کر سکتا اس کو. کوئی اگر ذبح کرے گا تو ذبح شدہ اور زندہ کی قیمت میں جو تفاوت ہوتا ہے، فرق ہوتا ہے، وہ قیمت بھی صدقہ کرے گا. یعنی زندہ اگر 15,000 کا اور ذبح شدہ 12,000 کا، 3,000 وہ بھی صدقہ کرے گا. تو اگر جانور متعین تھا تو اس کو صدقہ کریں، اور اگر زندہ اس جانور صدقہ کریں. اور اگر جانور نہیں تھا، خریدا نہیں تھا، لیا نہیں تھا، المختصر کسی طرح بھی قربانی واجب تھی اور نہیں کی، ایام قربانی گزرنے کے بعد قیمت بکری کی قیمت صدقہ کریں. تو یہ بکری قیمت کا کیسے پتہ چلے گا؟ مطلب جتنی ایک سال کی بکری قیمت ہوتی نارمل، اب بعض زیادہ قیمت کی ہوتی ہیں، بعض کم قیمت کی ہوتی ہیں، تو یہ بھی تو پریشانی ہوگی. اصل میں پریشانی نہیں ہوتی، عام طور پر ان کے محلے میں بھی اتنی بکریاں ذبح ہوئی ہوں گی. ٹھیک ہے. ویسے ایک اندازہ، ایک عام میکسیمم جو اندازہ کہ جس سے ایک قربانی کے قابل بکری خریدا جا سکتا ہے، وہ ہر ایک کو پتہ ہے. عام طور پہ اتنا ہوتا ہے کہ جتنا ہم حصے لیتے ہیں اتنے کا بکری نہیں ملتا، اس سے زیادہ ہی ہوتا ہے. تو اب یہ شہروں کے اعتبار سے بھی مختلف ہوتا ہے، گاؤں دیہاتوں کے اعتبار سے اپنا مختلف ہوتا ہے. تو اتنی رقم صدقہ کرے جس سے بکری آ سکتا تھا. ٹھیک ہے. اگلی کال. نعت خواہ اسلامی بھائی کی بارگاہ میں عرض کے کلام سنا دیں. چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں، مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بتائیے کہ آپ کو کوئی ایسی دعوت یادگار ہو کہ جس میں آپ کو بڑا مزہ آیا؟ دیکھیں دعوتیں وہ یعنی اس کو دعوت کہا جائے، کرم نوازی کہا جائے، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو. میں طالب علم میں بخار ہوا، غالباً تیسرے درجے میں پڑھتا تھا درس نامی میں، تو بہت شدت اختیار کیا ہوا. 3-4 دن گزرے تو بخار اتر نہیں رہا تھا. تو 3-4 اسلام بھائی نے مجھے لیا، کہا چلیں باپا کے آستانے پہ نیچے جا کے بیٹھ جائیں گے نا، تو ہو سکتا ہے ملاقات کی صورت بنے. موبائل نہیں تھے، کچھ بھی پتہ بھی نہیں ہوتا تھا اس وقت کہ باپا ملاقات کر رہے ہیں یا، اور عام معمول تھا کہ باپا جب اپنے آستانے پہ ہوتے تھے تو عصر کے بعد ملاقات فرماتے تھے. تو وہیں ملاقات ہوتی. تو ہم اپنے حسب معمول عصر سے کچھ دیر پہلے آئے تو وہیں بیٹھے، تو پتہ چلا کہ باپا پاکستان میں ہی نہیں ہے. تو تھوڑی دیر ہم بیٹھ گئے کہ چلیں یہاں کی کچھ برکتیں حاصل کرتے ہیں. تو کچھ دیر بعد کچھ ایسی جو ہے وہ ہلچل مچی ہے، کچھ معاملہ ایسا لگ رہا ہے نا، تو حالات بتاتے ہیں کہ تو وہ شہزادے بھی آئے تو ان سے تھوڑی سی تھی، کیونکہ وہ بھی پڑھائی کے حوالے سے انہوں نے بتا دیا کہ باپا امیر علیہ سنت ہیں نہیں اور اب آ رہے ہیں، سبحان اللہ، مغرب تک جو ہے وہ ایئرپورٹ پہ پہنچیں گے. تو کچھ یوں سبیل بنی کہ انہوں نے جامعہ کے طالب علم میں 3 تو ہیں، تو انہوں نے اپنی گاڑی میں بٹھا لیا، بولے چلو اچھا یعنی ساتھ لے کے استقبال کے لیے بولے ایئرپورٹ پہ چلتے ہیں. تو وہ چونکہ درس نامی کا معاملہ ساتھ اس لیے بھی ایئرپورٹ پہنچ گئے تو وہاں ظاہر ہے کوئی رش تو نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، اور ہماری تو خوشیوں سے جھوم گئے ہم بالکل. امیر علیہ سنت سے ملاقات اور یہ اور گاڑی میں ساتھ بیٹھ گاڑی میں یعنی یہ ترکیب آنی. تو اب جب ہم یہاں آ گئے نا تو
امیر علیہ السلام گھر تشریف لے گیا تو ہم نیچے بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے نا اوپر سے دیکھا تو ہم بیٹھے ہوئے ہیں 3 جنا، تو پھر پوچھا خادم سے کیا ہے کون ہے، تو کہا جامعہ کے طالب علم۔ اچھا، تو طلبہ سے پاپا کی بڑی محبتیں ہوتی ہیں، آپ یقین کیجیے اسی ٹائم کہا کہ فرمایا ان کو اوپر بلا لو۔ ہم جو ہے نا وہ گئے اوپر، تو امیر علیہ سنت بیٹھے، تو فرمایا جامعہ میں تو کھانا وغیرہ مغرب کے بعد کھا لیتے ہیں، آپ لوگ مغرب میں ایئرپورٹ تک کھانا کھایا ہوا ہے؟ اللہ اکبر، شفقت۔ اب ہم خاموش رہے، یعنی کچھ کہا نہیں جی۔ تو ظاہر ہے پاپا نے پھر تو گھر کا ہی بنا ہوا کھانا منگوایا، تو مجھے جو ہے نا وہ اچھی طرح یاد ہے کہ وہ مچھلی کی بوٹیاں بھی تھیں، اور امیر علیہ سنت خود فرما رہے تھے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا تھا اور میں نے افطاری کے بعد کھانا کھا لیا ہے، سبحان اللہ۔ لیکن جو ساتھ جی ہاں، اچھا روٹی منگانے کا وہ ایک انداز، مطلب اپنی جیب سے پیسے بھی نکالے اور کہا کہ سامنے ہوٹل سے روٹی پکڑنے، کسی اسلام بھائی کو بھیجا، وہ روٹیاں لے کر آیا۔ میرے سنت ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو بوٹیاں توڑ توڑ کے نا ہمیں 3 کو ہی دیتے جا رہے تھے۔ کیا بات ہے، میں نے تو کھانا کھا لیا۔ یہ ہے مہمان نوازی، شاندار دعوت ہو گئی، دیکھیں کس انداز سے اللہ یعنی فرما رہے تھے کہ میں جو ہے نا وہ کھانا تو کھا چکا ہوں، لیکن آپ کچھ ہمیں ساتھ بیٹھ کر کھلا رہے ہیں، کیا بات ہے۔ اچھا اس وقت اس حوالے سے نہیں، صرف تعارف اتنا ہے کہ یہ طالب علم ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے کسی طرح کا نا، یہ طالب علم ہے۔ اور امیر علیہ سنت ہم سے جامعات کے بارے میں کچھ کلام یوں فرما رہے ہیں کہ میں یوں چاہتا ہوں تربیت کے کچھ اس طریقے سے یہ مدنی انعامات کے یوں نفاذ ہوں، اس چیزوں کا یوں کچھ باتیں آپ جو ہے کچھ بھی رہے کہ اس کو کیسے بہتر کیا، یعنی یوں مشورہ آپ فرما رہے ہیں کہ آپ لوگ یوں کرو جامعہ میں طلبہ کے ساتھ یوں ایسا، یعنی کتنے پیارے انداز اور وہ چیزیں۔ تو یہ یعنی آپ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو یہ کبھی بھولے گا نہیں، یعنی ایسی شاندار اور جاندار دعوت آپ کی جو وہم و گمان میں بھی نہیں تھی، اور امیر علیہ سنت کے ساتھ ہو گئی۔ آپ تو صرف ملاقات کے لیے گئے تو سبحان اللہ۔ اور اس طرح کے واقعات بہت سارے اسلامی بھائیوں کے ساتھ ہوئے ہیں کہ امیر علیہ سنت نے اپنے دست مبارک سے کھانا پیش کیا ہے، لقمے عطا فرمائے۔ آپ دامت برکاتہ عالیہ مہمان نواز ہیں، اور جو بھی آپ کے یہاں آتا ہے، میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ آپ کے در پر آنے والا خالی نہیں جاتا۔ اگر ترکیب یعنی مثال کے طور پر مغرب کے بعد کا وقت ہے تو لنگر رضویہ ملتا ہے، آپ جو ہے کھانا بھی عطا فرماتے ہیں، سحری کا وقت تو بھی عطا فرماتے ہیں، اور دیگر معاملات ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے صدقے مہمان نوازی بھی عطا فرمائے۔ امیر علیہ سنت کی مہمان نوازی کے والے سے آپ فرما رہے تھے، یہ امیر علیہ سنت کو جو فیض ملا ہے آپ کے مرشد قطب مدینہ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فیض ہے کہ آپ کے آستانے پر بھی صبح و شام لنگر کا اہتمام ہوتا، اور مختلف ملکوں سے آئے ہوئے زائرین آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا خوانی ہوتی۔ آپ خود فرمایا کرتے تھے قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ کھانا کھلاؤ اگرچہ روٹی دال ہو، یعنی ہم کہتے ہیں دعوت کر دیے تو پھر اچھا اہتمام ہو، اخلاص ہونا چاہیے اور اچھی نیتیں ہونی چاہیے۔ قطب مدینہ فرماتے کہ کھانا کھلایا کرو اگرچہ دال روٹی ہو، کیونکہ اس میں برکت ہے، اور واقعی ایسا ہے کہ انسان جب کھلاتا ہے تو مال میں برکت ہوتی ہے، اور کھانا کھلانا اسلام کا کتنا محبوب ترین عمل ہے۔ یعنی ویسے تو صدقہ خیرات کی ترغیب دلائی گئی، بخاری شریف میں کتاب الایمان میں امیر المومنین فی الحدیث امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے ایک حدیث ذکر کی کہ ایک صحابی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اسلام کی عمدہ خوبی اور خصلت کون سی ہے؟ اب مختلف مقامات پر مختلف مواقع پر اس طرح کے سوالات ہوئے، اور نبی پاک علیہ السلام نے اسلام کی مختلف خوبیوں اور اچھی خصلتوں کو بیان فرمایا، لیکن اس موقع پر ارشاد فرمایا تطعم الطعام، کھانا کھلاؤ۔ سبحان اللہ، یعنی غریب ہو فقیر ہو، آقا کا امتی ہے، رب تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہے تو اسے کھانا کھلاؤ۔ وہ مقام پر ایک حدیث پاک میں پوچھا گیا اسلام بہترین اسلام کیا ہے، تو اس پر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کھانا کھلانا اور سلام کو عام کرنا۔ بلکہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں تک ارشاد فرمایا ہے، علوم کے اندر ہے کہ جس گھر میں مہمان داخل نہیں ہوتا، مہمان نوازی نہیں ہوتی، فرمایا اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اللہ اکبر۔ ہم کھڑے ہو کر بعد اب صلاۃ والسلام کے دو اشعار پڑھتے ہیں اور اپنے سلسلے کو اس پر ختم کرتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جی سبحانی
دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ دن ہے خوشی کا ہے عید ہے نام، ہے مومنوں کے لیے انعام، دن ہے خوشی کا ہے عید ہے نام، ہے مومنوں کے لیے انعام۔